استغفار۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے مایوس ہونے والے پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ جسے توفیق استغفار عطا ہو گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ خود کو استغفار سے معطر کر لو، تمہیں گناہوں کی بدبو رسوا نہیں کرے گی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو نجات کے ہوتے ہوئے بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ نجات کیا ہے تو آپ نے فرمایا توبہ و استغفار۔ تم اللہ کی جس سے حمد کرتے ہو وہ شے اللہ سے ہے، مگر جس چیز کے ذریعے استغفار کرتے ہو وہ تم سے ہے۔ تین چیزیں بندے کو رضائے خدا تک پہنچا دیتی ہیں: کثرت استغفار، پہلو تہی تواضع کرنا، اور کثرت سے صدقہ دینا۔ استغفار گناہوں کا علاج ہے۔ اہل زمین کے لیے دو چیزیں عذاب الہی سے امن و امان کا سبب قرار دی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک اٹھا لی گئی، لہٰذا دوسری شے کا خیال رکھو اور اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ سبب امان جسے اٹھا لیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر دوسری شے جو ابھی باقی ہے وہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ انہیں ہرگز معذب نہیں کرے گا در حالانکہ تم ان کے درمیان ہو، اور اللہ ان پر عذاب نہیں نازل کرتا جب تک وہ استغفار میں مشغول ہوں۔ آپ نے اپنے سامنے استغفر اللہ کہنے والے ایک آدمی سے فرمایا تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، کیا تجھے معلوم ہے استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار اعلیٰ مرتبت لوگوں کا مقام ہے جو 6 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: گزشتہ پر ندامت، دوبارہ نہ کرنے کا عزم، مخلوق خدا کی حقوق کی ادائیگی تاکہ وہ روز قیامت اللہ کے سامنے بغیر کسی بوجھ کے جائے، اپنے اوپر لازماً تمام فرائض کے انجام دہی جنہیں اس نے ضائع کر دیا تھا، حرام کی کمائی سے جتنا گوشت چڑھ چکا ہے اسے غموں کے ذریعے گلا ڈالو یہاں تک کہ جلد ہڈی سے چپک جائے اور پھر اس پر دوسرا گوشت چڑھ جائے۔ جسم کو اطاعت کی تکلیف سے آشنا کرو جس طرح تم نے اسے معصیت کی شیرنی کا عادی بنایا تھا۔ اس کے بعد کہو استغفر اللہ۔ استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب تم پر زیادتی کی جائے تو درگزر کرو۔ چالاک وہی ہے جس نے گناہ کے بعد استغفار کیا اور برائی کے بعد شرمندہ ہوا۔ یقیناً بندہ گناہ و نعمت کے ذریعے کے درمیان پھنسا ہوتا ہے، جز استغفار و شکر اس کا علاج ممکن نہیں۔ بہترین توسل استغفار ہے۔ حسن استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر لوگ گناہ کے وقت توبہ استغفار کر لیں تو نہ کبھی ہلاک ہوں اور نہ ہی عذاب میں مبتلا ہوں۔